دنیا میں شرک سے گندا فلیور کوئی نہیں، یہ بتایا ہے تیرے رب نے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کا فلیور مفتی لے کے آئے، شیخ الحدیث لے کے آئے، محدث لے کے آئے، مفسر لے کے آئے، محقق لے کے آئے، عالم دین لے کے آئے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی امام لے کے آئے، حتیٰ کہ 19 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا اگر ان سے بھی اس طرح کا فلیور یا شرک کی سمیل آئی، نبوتیں گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ محبوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بیس ختم کر دیں اور ساتھی آواز صرف کھولیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں ہر انسان کی بہت بڑی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے عزت بھی ملے اور شہرت بھی ملے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ملا، آواز سیٹ کریں، آپ کی آواز سیٹ نہیں ہے، بیس سیٹی ختم کر کے سادی آواز کھولیں، لوگوں کو سمجھ آئے۔ عزت چھوٹے سے بچے کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کسی جوان سے ملاقات کریں تو وہ بھی عزت کا متلاشی نظر آئے گا، اور کسی بھی بزرگ کو ملے وہ بھی عزت ہی چاہتا ہے۔ مرد اور عورت آج پوری دنیا میں اس وقت جس لڑائی کو فیس کر رہے ہیں، جن جھگڑوں سے گزر رہے ہیں اور جن مسائل کا شکار ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں پیچھے ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ آپ آپریٹر نہیں ہیں؟ کون ہے آپریٹر؟ اتنی دفعہ نہیں کہلوانا چاہیے، آپ مشین کو چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں اس وقت، بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، جتنے مسائل ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں، عزت کے معاملے میں کسی کی آبرو اور ناموس پہ ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے۔ عزت کے لیے سب سے پہلے جس چیز کو مجھے اور آپ کو لینا اور اپنانا ہے وہ ہے علم۔ العلم النافع، ایسا علم جو مفید ہو، جو صحیح ہو اور درست ہو۔ میرے پہلو میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے تو میں اسے اس کی عزت، احترام یا پروٹوکول نہیں دے سکوں گا۔
لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، عزت والی ہے، آبرو والی ہستی ہے، تو میرا رویہ اس کے بارے میں تبدیل ہوگا، اچھا ہوگا اور ادب اور احترام پہ مبنی ہوگا۔ اور اگر میں نہیں جانتا تو ممکن ہے میں سلام بھی نہیں لوں۔ تو سب سے پہلی چیز علم ہے، جاننا ہے۔ اس جان اور پہچان کا تعلق کسی مدرسے سے، مسجد سے، کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی سے ہے، اس جہان سے۔ مثال لیجئے، اگر آپ کو علم ہو کہ یہ جو درخت پہ بیٹھا ہے یہ شہد ہے، اور یہ جو مکھی ہے یہ چھوٹی ہے، اور اس وقت شہد سے چھتا بھرپور ہے، اور یہ شہد، اس کے یہ فائدے ہیں، اور آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہو، اور پھر آپ اسے جانتے بھی ہوں کہ یہ شہد ہے، اتارنے کا بھی علم ہو، اور آپ بڑے طریقے سے اس کو اتار کے استعمال کر لیں، تو اس چیز کے ہونے کا جو فائدہ ہے، جو مقصد ہے، جس لیے رب نے بنایا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ آپ جانتے تھے، آپ کو علم تھا، آپ نے اس کو اتار لیا، مکھیوں کے ڈنگ سے بھی بچ گئے، اور بڑے طریقے سے اس کو آپ نے استعمال بھی کر لیا، اور اللہ نے آپ کو شفا بھی عطا فرما دی، اور جو اس وقت گلے میں خراش تھی یا کھانسی تھی، آپ کو اس کے لیے ریلیف بھی مل گیا۔ تو یہ دنیا ہے۔ اور اگر آپ نہیں جانتے، آپ تکلیف میں ہیں، بچہ ساری رات کھانستا رہا ہے، اور آپ کے گھر میں کسی درخت پہ یہ لگا ہوا ہے، تو اس کے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ یہ شہد ہے اور یہ شفا ہے، اور آپ پھر بازار سے جا کے 2 نمبر شیرے والا کچھ خرید کے لے آئیں شہد کے نام پہ، اور جو گھر میں ہے آپ اسے اتارنا اس کا علم نہیں رکھتے، یا کسی کو کہہ کے اترواتے بھی نہیں، تو اس کے گھر میں لگے ہونے کا، شہد کے موجود ہونے کا، مکھی کے ہونے کا، اصل کے ہونے کا، اور ریئل آپ کے پاس وہ اثاثہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اسے اتار نہیں رہے، استعمال نہیں کر رہے، عمل میں نہیں لا رہے، تو پھر میرے بھائیوں شکوہ یہ نہیں کریں کہ مجھے خالص نہیں ملا۔ شکوہ یہ ہے کہ آپ نے اس خالص کے ہوتے ہوئے خالص کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، قدر نہیں کی، لینا نہیں چاہا، اور متبادل آپ نے آسان رستہ ڈھونڈا۔ پیکنگ میں کچھ لے آئے، شہد کے نام پہ پیک تھا، مگر وہ شیرہ تھا، وہ شیرہ تھا، دیکھنے میں شہد لگ رہا تھا، دیکھنے میں، چکھنے میں شاید میٹھا بھی تھا، ایسنس بھی وہی تھا، لیکن وہ اصل نہیں تھا۔ اگر میں سمجھا پایا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے موضوع کو قریب کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے۔ جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے میٹرک، ایف اے ایف ایس سی، بی اے بی ایس سی، ماسٹر، بی ایس، یا آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی، یا کسی مدرسے کی ڈگری، شہادہ عامہ یا عالمیہ تلک یا خاصہ یہ آپ نے حاصل کر رکھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ آپ صرف یہ پتہ کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بنا کے شعبہ کون سا دیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے وجود کی پہلے قدر کرنی ہوگی، خود کو جانیے کہ آپ کون ہیں۔ پہلا علم، میں کون ہوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جس دن آپ خود کو پہچان جائیں گے، ساری معرفتیں اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور یہی آج پریشانی ہے کہ ہم ساری دنیا کو جانتے ہیں، خود کو نہیں جانتے، ہر گھر کو جانتے ہیں، اپنے گھر کو نہیں جانتے۔
ایک ایک کو سمجھتے ہیں کہ اس کا دل اچھا نہیں، یہ منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں بڑا بدبخت ہے، فلاں جو ہے وہ دھوکے باز اور ٹھگ ہے، لیکن نہیں جان پائے تو خود کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو سب سے پہلے خود کو پہچانیے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا پہچانوں، تو جناب سنیے، اللہ نے اس وقت دنیا کے 7 بر اعظموں میں جن کو ہم جانتے ہیں، جو گلوبل ولیج ہے ایک، جو ایک کوٹلہ ظریف خان کی بستی پھر بھی بڑی ہے، ممکن ہے کہ یہاں ہمیں ہر گھر کی اتنی خبر نہ ہو جتنی جلدی اس وقت 7 بر اعظموں کی خبر چلتی ہے۔ اتنا قریب کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے۔ 7.5 ارب لوگ تھے، پھر اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں، کسی سے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ رب نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ جواب سنیے، 7.5 ارب لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو رب نے آپ میں رکھی ہے، اور اللہ نے وہ کام آپ سے لینا ہے۔ آپ کے باپ نے چاہا ہوگا میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، باپ نے چاہا ہوگا انجینئر بن جائے، دادا ابو کی چاہت ہوگی بہت بڑا تاجر بن جائے، کسی کی یہ امید ہوگی کہ باہر چلا جائے، لیکن اللہ آپ کے لیے حالات ویسے ہی بنا دیں گے جس کام کے لیے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ بات جان لیں۔ کتنے بندہ زندگی میں کاروبار اپناتا ہے، دھکے کھا کھا کے آخر کسی ایک پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی اصل تھی اور اللہ نے اسی صلاحیت کے لیے آپ کو بنایا تھا۔ بڑے سارے بچے ہم مدارس میں داخل کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے وہ جوتوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ بڑے سارے بچوں کو ہم یونیورسٹیوں میں ڈگریاں دلواتے ہیں، لیکن واپس لوٹ کے وہ کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں۔ بڑی ساری دنیا ہے جو مدارس میں بڑی کمزور نحیف سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے لیتا ہے، اور پھر دنیا مثالیں دیتی ہے کہ یہ بھگوڑا تھا آج اتنا کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کا علم اپنی جگہ رکھیے، اصل علم یہ ہے کہ رب نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ کام رب نے آپ سے لینا ہی لینا ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور جس کو میں ذوق سے کروں میں اسی کام کے لیے بناؤں، میں اسی کام کے لیے بناؤں۔ اب آپ صرف اتنا پڑھ لیں کہ جو کام میرے من کو اچھا لگتا ہے اس میں میرے لیے میرے رب کا حکم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بس اتنا۔ آپ العلم النافع، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر سیفٹی چاہنے والے کو کہ میں جو کام کروں اس میں میرا نقصان نہ ہو، نہ اب ہو، نہ کل ہو، نہ پرسوں ہو، نہ میرا ماضی خراب ہو، نہ میرا حال برباد ہو، اور نہ میرا مستقبل تباہ ہو۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس سے پوچھ لیں جس نے دنیا بنائی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کو زندگی دی ہے، وقار دیا ہے، اور آپ کے اندر وہ رکھی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے آپ کو بنایا ہے، جو بڑی باریک بینیوں والا، علم والا اور خبر رکھنے والا ہے؟ تو صرف اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، معزز اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے مقدر میں زندگی لکھی ہے، آپ کے لیے رب نے وقت تقسیم کیا ہے، 14 صدیاں بعد آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ تقسیم ہے۔ اب نصیب میں عزت ہے یا نہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آپ جاتے ہوئے رستے میں اپنے باپ کو گالی دلوا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں، لوگ ان کی نسلوں کو پن کے رکھ دیتے ہیں کہ جا
ہے ہی تو کسی غلط نسل کا. اور بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جانے والا کہتا ہے کہ یار کسی چنگے پیو دا پتر ہے, کسی خاندانی اور نسلی ماں کا بیٹا ہے تم. یہ جو جملہ ہے نا تعریف کا, یہ عزت کا, یہ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑی آپ کی کمائی ہے, آپ کے لیے بھی اور قبروں میں پڑے والدین کے لیے. تو اس کے لیے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میری آج کی اس گفتگو کو عمر کے ہر حصے سے آپ جوڑ کے چلیں گے, کیونکہ ہر انسان آخری پل بھی بچتا ہو, آخری پل, ساری زندگی انسلٹ میں گزری ہے, غریبی میں گزری ہے, تنہائی میں گزری ہے, پردیس میں گزری ہے, اپنے بیگانے ہو گئے ہیں, کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں کہ موت کے لمحے سے پہلے پہلے, موت کے لمحے سے پہلے پہلے, یہاں تک سانس آنے سے پہلے پہلے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. او میرے بندے, ساری دنیا میں دھکے کھا کھا کے نافرمانیاں کر کے آ گیا ہے, آخری وقت بھی میرا نام لے کے میری پہچان کر کے صرف مجھے حق مان کے کلمہ الاپ کے آ جا, تیری روح نکل جائے, میں پھر بھی تجھے عزتیں دے دوں گا, جہنم سے بچا کے تجھے جنت دے دوں گا. حضرات یہ عزت ہے, اور اس عزت کو لینے کے لیے پہلا اصول خلوص نیت. آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں مخلص ہو کے سیکھیں, مخلص ہو کے. الا للہ الدین الخالص. علم نام ہے جاننے کا اور ڈیل کرنے کا, علم نام ہے ساتھ میں عمل کا, اور ان دونوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خلوص نیت ہے اور اخلاص ہے. مثال لیجئے, ایک بیٹا جوان ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, اور اگر اس کی شادی کا مقصد طہارت ہے, پاکیزگی ہے, وجود کی صفائی ستھرائی ہے, علاقے کے اندر عزت آبرو اور غیرت اور ناموس سے جینا ہے, نسل انسانی کا بڑھانا اس کا مقصد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا مقصد ہے, تو یقین کیجئے میرا رب اس جوڑے کو رنگ لگائے گا, کیونکہ اس کی نیت خالص ہے. اگر اس کی نیت کا مقصد یہ ہے کہ میں شادی کروں, میرا باپ بوڑھا ہے, ماں بوڑھی ہے, کوئی ان کی خدمت کرے, میں اکیلا نہیں کر سکتا, ہم مل کے, میں باہر سے کچھ لے آؤں اور میری بیوی گھر سے میرے ماں باپ کی عزت اور آبرو اور خدمت کا خیال رکھے, یہ ہے خلوص نیت. میرا رب اس جوڑے کو رنگ لگائے گا. اگر شادی کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ زندگی کا حصہ عیاشی میں گزرے, 4 دن موج مستی ہو, اور اس کے بعد میں اس خاندان کو بتاؤں کہ میں نے تمہارا رشتہ لیا ہے, تمہارے سر کے بال اپنے پاؤں میں لے لیے ہیں, پھر میں اس پورے ٹبر کو رسوا کروں گا. شادی تو ممکن ہے ہو جائے, لیکن نیت ٹیڑھی ہے تو سمجھ تیری اصل بھی ٹیڑھی ہو گئی, تیری فصل بھی برباد ہو گئی, اور تیری نسل بھی تباہ ہو گئی. اس لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہو, علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو پہلے خلوص نیت پیدا کیجئے. بڑے سارے لوگ عالم بنتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا, بڑے سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں کہ میں پھڈے ڈالوں گا, بڑے سارے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں میں اس مولوی نو اس مسیتے نہیں رہن دینا, میں پڑھ کے آنا, میں انہوں کڈنا ہے. بڑے سارے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نے اس انتظامیہ پہ واٹ لگانی ہے. بڑے سارے لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نے نوکری کرنی ہے. میں جس بھی بچے کو آج اسکول, کالج, یونیورسٹی میں پوچھ رہا ہوں تو پتہ کیا ہوتا ہے, جی میں جاب کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو بیٹا علم غلامی کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, نوکری کے لیے نہیں ہوتا, ملازمت کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیں. علم کی نیت ایک ہی کریں, اور وہ نیت کیا ہے کہ مجھے حق تک پہنچنا ہے. حق کیا ہے کہ جو خالق کا حق ہے میں پیور جان کے اس خالق کو دے سکوں, اور جو مخلوق کا حق ہے میں ان تک پہنچا سکوں. تب آپ پیور حاصل کریں گے.
اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بے ہوش ہو، نشے میں ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے آج تک کوئی ماں نہیں دیکھی جو اپنے دودھ اور چھاتیوں کا دودھ نکال کے ملاوٹ کر کے بچے کو پلا رہی ہو؟ آپ کو کوئی ملی ہو مثال تو مجھے بتائیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ او بندے، تجھے دو آنکھیں نہیں ملی، چوسنے کے لیے زبان اور پکڑ کے لیے ہونٹ نہیں ملے؟ ہم نے پھر بلند مقام پہ تیری خوراک کے چشمے تیری ماں کے سینے پہ لگا کے رزق کا بندوبست نہیں کیا؟ کیا ایک دفعہ بھی تجھے تیری ماں نے کبھی کوئی گھونٹ جو ہے اس میں ملاوٹ کر کے پلایا؟ اگر نہیں پلایا تو پتا کر یہ رزق دیا کس نے ہے اور خالق کون ہے۔ اگر ماں کی چھاتیوں کا علم، ماں کے رشتے کا علم، ماں کے حقوق کا علم، ماں کی عزت اور آبرو کا علم تجھے ہو گیا ہے تو تجھے یہ پتا نہیں چلا کہ اس دودھ کا ظاہری سبب تیرا باپ ہے، اور اس باپ کو پیدا کرنے والا تیرا رب ہے۔ جس دن آپ کی نیت حق پانے کے لیے جاننا ہوگا اس دن آپ دنیا کے عزت دار آدمی۔ تو آئیے آج نیت کا خلوص لے کے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، اور مجھے امید ہے آج آپ کی یہ کلاس زندگی بھر آپ کو یہ سبق انشاءاللہ بھلانا بھی چاہیں گے تو بھولے گا نہیں، بھلانا بھی چاہیں تو بھولے گا نہیں۔ کیوں یہ میں اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا ہوں کہ میں کسی چیز کے قابل نہیں، یہ اصل اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بندہ مخلص ہو کے ایک بار کاوش کر لے، راہ پوچھ پوچھ کے تو لوکی کراچی پہنچ جاندے ہیں، نہیں علم ہوتا تو دبئی پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہوتے امریکہ پہنچ جاتے ہیں، یورپ گئے ہوتے ہیں، کل یہاں کاغذ اکٹھے کرتے تھے، آج گوروں کے وہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ باس بن کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں، خلوص دل سے اٹھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کا عمل بنا دیں گے، اور اس عمل میں آپ کو جھکاؤ اور ادب دے دیں گے۔ اور جس وجود میں تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں، علم، حلم اور عمل، یہ ادب کہلاتا ہے۔ اور ادب کو میرے رب نے دنیا میں جھکا کے سر بلند کر دیا۔ آغاز کر رہا ہوں پہلی مثال، پہلا سبق۔ آج آپ نے خلوص نیت سے جاننا ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے بنایا کس نے ہے۔ میری مونچھ کا بال جس کو میں یوں بل دے کے کہہ رہا ہوں، یہ کس نے دیا ہے؟ میں سر کی زلفوں پہ اترا رہا ہوں، یہ عطا کس نے کی ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنکھ کا کٹ کس نے لگایا؟ میرے کانوں میں ٹول کس نے لگایا؟ اور اللہ نے ساتھ میں مجھے ٹول کا بکسا کس نے دیا؟ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی ایسی کمپنی آپ کو شاید ملے کہ جو آپ کو چاہیے ساتھ میں نٹ کھولنے والی کار کے سارے آپ کو ٹول دے دے، نہیں ملے گی۔ لیکن تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، جو ضرورت کے ٹول ہیں ساتھ دیے ہیں۔ مثال لیجئے، کان میں خارش ہو رہی ہے، کان میں جاؤ چیک کرو، اس انگلی کا سائز آپ کے کان کے مطابق ہوگا، بچے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، کیجئے۔ اگر آپ نے اپنے کانوں کے اندر کچھ پھنس گیا ہے، صفائی کرنی ہے، تو ان دونوں انگلیوں کا سائز اللہ نے یہ انٹرنل جو سائز رکھے ہیں اس کے عین مطابق بنایا ہے۔ اور اگر آپ کے کان کے پیچھے کچھ ہے تو یہ ٹول مختلف، سائز مختلف، یہ پانے، یہ چابیاں رب نے آپ کو ساتھ دی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ کی ادھر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے لقمہ چاہیے، تو جناب ذرا چیک کر لیجئے اپنی 5 انگلیوں کو ملا کر کے، آپ کے منہ کا کٹ جتنا مرضی چھوٹا ہو اسی کے مطابق ہوگا۔ صرف یہ پتہ کر لیں کہ یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے، یہ آنکھوں میں نظر اور بصارت کس نے رکھی ہے؟
دل میں بصیرت کس نے رکھی ہے؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اسپیئر پارٹس کی دکان پہ جا کے بسا اوقات چیزیں نہیں ملتی. ڈاکٹر طاہر حمید مجاہد صاحب اور دیگر کچھ دوستوں کا پچھلے دنوں میں آپریٹ ہوا بائی پاس. تو ایک بزرگوں کو میں مسجد میں ملا اسی جمعے، تو ان کی دونوں ٹانگیں اندر سے ٹانکے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی بائی پاس کروا کے آئے. تو میں نے کہا بائی پاس تو دل کا ہے، یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ نے دل کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتے ہی انسان کی ٹانگوں میں یہاں سپیئر پارٹس رکھ دیے، یہاں سے نکالیے، اٹھائیے اور لگائیے. جس رب نے یہ سسٹم کر دیا ہے، ساری دنیا مل کے ابھی تک گردہ نہیں بنا سکی کہ جو کامیاب طریقے سے تیرے میرے وجود میں آ جائے. آنکھ کا ڈیلا تو دور، آنکھ کا یہ وائپر ابھی نہیں بنا سکی جو آٹو وائپ کرے، اور ابھی تک وہ محلول نہیں بنا سکی جو آنکھ کا آنسو بن کے تیری آنکھ کو جو ہے وہ ڈیلی ہزاروں مرتبہ صاف کرے. تو پھر خلوص نیت سے پتا کر کہ یہ خالق کون ہے، یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے. آپ کے سارے مسلک دھڑام سے گریں گے، قدموں میں آ جائیں گے، اور اللہ کی ذات سر بلند ہو کے وحدہ لا شریک اشہد اللہ الہ الا اللہ. مجھے کوئی دنیا میں ڈاکٹر نہیں ملا ابھی تلک جو یہ کہے کہ جناب یہ والا پپوٹا میں بنا کے دے دیتا ہوں. کس نے بنایا ہے؟ جب کوئی دعویٰ نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، پھر خالص ہو کے مخلص ہو کے میرا ہو کے. جب ٹیکنالوجی میری ہے، علم میرا ہے، معرفت میری ہے، تقدیر میری ہے، قدرت میری ہے، تو بیٹے بچے باپ کے ہو لیکن بندے میرے ہو. بندے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جب اتنا کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے تو ایک دفعہ تے کہہ دینا کہ اللہ میں بندہ تیرا ہوں. میں بندہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چشتی، سولوردی، قادری، نقش بندی، یہ وہ ساری چیزیں سائیڈ پہ رہ جائیں گی. تیرا ایک ہی بائک کے پیچھے لکھا ہوا جملہ ہوگا بندہ رب دا تے بندہ کلے دا. قل هو اللہ احد. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اور انداز میں سمجھیے. میں کئی دفعہ قمیض سلواتا ہوں تو بٹن ان کا نا یہ چاک رہ جاتا ہے، بٹن لگا ہوتا ہے، چاک وہ بیچارہ نہیں ہوتا. میں دوبارہ درزی کے پاس بھیجتا ہوں کہ پاجی بٹن لا دیتا جی تینوں بند کتنے کرنا میں بیڑے. وہ کہندے جی وہ پرابلم آ گئی سی، مشین چل رہی سی، زوں جب کٹ لگانے کا ٹائم آیا تو لائٹ چلی گئی تھی، آخری تھا اس نے نکال دیا. تو میں نے کہا میں کیا کروں، کٹ رہ گیا نا، اگر کٹ نہیں لگا تو بٹن بند نہیں ہو رہا. اور مجھے بڑے سارے لوگ صبح صبح کہیں گے پروفیسر صاحب کالج آ گئے جی اتلے بیڑے بند کیتے جی اینوں بھی کر لو. ماں کے پیٹ میں صرف اتنا بتا کہ جتنے رب نے کٹ لگائے ہیں کوئی اور وہاں لگانے والا تھا، یا بلیڈ کا سائز کس نے رکھا تھا، یا اماں کے پیٹ میں چھریاں کون سی تھیں کہ جس نے یہ والا ترچھا کٹ لگایا. اور کہتے ہو جی اکھ چنگ دی. میں نے سنا کچھ لوگوں سے، میں نے کہا یار چنگ دی مشہور چیز کی ہے؟ کہنے لگا جی اکھ. میں نے کہا میں تو وہاں جاتا رہتا ہوں. کہندا یار جیڑی مینوں پسند آئی سی نا وہ بڑی کمال سی. ہر بندے نے اپنی اپنی اکھ رکھی ہے نا. یہ تو نے رب کی بنائی ہوئی آنکھ کو دیکھ کے اپنا دل دے دیا. اور جس نے تیری آنکھیں بنائی ہیں اور ماں کے پیٹ میں برابر کٹ لگائے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ذرا پتہ تو کر ان دونوں کی آنکھوں کا سائز. ماں کے پیٹ میں برابر کٹ لگا کے، ان میں بال چڑھا کے، پلکیں لگا کے، اتنی خوبصورت نشیلی بنا کے، ان میں کمال کا ڈیلا لگا کے، اور اس کے اندر پھر تیرے لینز ڈال کے کسی کو خان بنا دیا، کسی کو پٹھان بنا دیا، کسی کو ماشاءاللہ چودھری بنا دیا، کسی کو ارائیں بنا دیا. نسل تیری جو مرضی ہو، لیکن آنکھ کا پتہ کر ماں کے پیٹ میں کٹ کس نے لگائے تھے، یہ کانوں کے ٹول کس نے لگائے تھے؟
ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਘੜਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਘੜਾ ਲੈ ਜਾ, ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਲਾ ਫੇਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਬਸ ਉਹ कहानी खराब हो गई सी तो नहीं हाल है ना जी। पूरी मजलिस में बैठे हो, रब ने पैदा किया है, कान दिते होण ते रब ने नाल ढक्कन ना दिता होवे, चेक कर लो। मुमकिन है साउंड सिस्टम में शोर ज़्यादा हो, मैं ज़्यादा शोर से बोल रहा हूँ, तो सिर्फ ऐसे कीजिए। आ जड़ियाँ मुरकड़ियाँ नहीं निकियाँ लगियाँ, ज़रा दबाओ फिर सुनो मेरी गल, ज़रा करें करें चेक करें क्या हाल है। ये तेरे रब ने जो माल दिया है, नाल दिया है, जिसने दिया उसे रब्बे जुल जलाल कहते हैं। जा, तेरी ये रहमतें, रब की ये बरकतें, अल्लाह की इनायतें, मौला की ये नवाजिशें जो आज तेरे ऊपर हुई हैं, तुझे इतना भी पता नहीं चला कि वो कौन है? वो कौन है? तालू किसने दिया? कितने बच्चे हैं जिनके तालू नहीं है, और छोटू छोटों के बेचारे ऑपरेशन होते हैं, माँ के पेट में कभी होंठ वो पूरा नहीं उतरता। तो ये तेरा रब है, लिहाजा जान, फ़अलम, फ़अलम, देहात में है तो जान, खेती बाड़ी करता है तो जान, फ़अलम, तगारी उठाता है तो भी जान, मजदूरी करता है तो भी जान, छाबड़ी लगाता है तो भी जान, मंडी में जाता है तो भी जान, आड़ती है तो भी जान, शेखुल हदीस है तो भी तुझे पता होना चाहिए। तू किसी दरबार का मुजाविर है फिर भी इल्म होना चाहिए, सज्जादा नशीन है, फ़अलम, पहले ये इल्म पढ़, खुलूस नीयत से पढ़, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ये जान के बंदा किसका है और तेरा मालिक कौन है, ये पता कर। इस महल्ले च इस सड़क तो अगर मैं किते अंदर आ जावा ना रात नूं, या कोई बच्चा गड्डी तो उतार के अंदर टोर देवां, तो जिन्ना भी कोई बाहर जागदा होएगा पहली तो गल पूछेगा ना कि किदा बच्चा है, किदा वाल है, किदे घर जाना ही, होता है कि नहीं होता? आपका पता नहीं, साढ़े हाल तो पहली गल ही है, गली च पुछ लेंदे, हाँ भी किदा है, पूछते हैं आपकी तरफ भी, क्यों शेख साहब की पूछते हैं, किंदा पुत्र है? आपको कोई पूछने वाला नहीं कि तू बंदा किसका है। बड़े बड़े बिगड़े हुए नवाब पूछते थे, यूनुस कौन है तू, यूसुफ तू कौन है, ईसा आप कौन है, ओ मूसा आप कौन है? क्या बताया जाता था? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। तो ये आपकी असल पहचान होनी चाहिए। खुलूस नीयत के साथ कभी अपनी बाइक पे ये जुमला लिख के देख, फिर फखर देख। तो इत्थे साढ़े हालात की ने, मलंगड़ी दाता दी, तो जिन्हों को दाता दरबार च राती तुसीं वेख्या, कल भी फड्डा, परसों भी, आने वाले दिनों च भी पता नहीं अगे किस करवट ऊँट बैठता है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ परेशानियां तो धक्के खा के तो मुड़ के जिन्होंने उत्थे 2 मिनट बहन का टाइम नहीं मिलता, वो भी पिछे लिखे मलंगणी दाता दी, तो तेरी मर्जी है। जेड़े रब ने तेनों इत्थों टोर के साइकिल चलाउण दी हिम्मत दी तो उत्थे तक पहुँचाया। मैं भी देख रहा था GT रोड के ऊपर ना साइकिल पे जा रहा है कारवान, तो सारे खलो के चलाउण डे। मैंने रोक लिया गाड़ी, मैं कहा यार एक मिनट गल सुनी। उसने रोका, मैं क्या तुहाड़ियां काठियां कित्थे ने, की कहिंदे जे जिहड़ी उत्ते हुंदी गद्दी, गद्दी फैसलाबाद में इसको काठी कहते हैं। ये गद्दी कहाँ है? कहिंदे जी असी मन्नत मन्नी सी, असी गद्दी कढ़ के ते फिर दाता दरबार जाना। तेरे रब ने ऐसी कोई मन्नत नहीं मनवाई कि मेरे घर आ ते ऐदां गद्दियां शद्दियां कढ़ के आ। वो अल्लाह इतना जान, मन्नत माननी है 100 बार मान, नीयत करनी है 100 बार कर, रब के घर जाना है 1000 बार जा, लेकिन कह के अकीदा बना के ये मार्फत करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरे लिए आया हूं। अल्लाह कहते हैं हुण भावें तू जहाज़ां ते आ जा, ते अपनियां भावें गड्डियां ते आ, ते भावें नरम गरम गद्दियां ते आ, मुझे ये मसला नहीं है, पहुंच सही लेकिन सहूलत से पहुंच। ऐसी माहौल में आ, ठंडे इलाके से आ, गरम इलाके से आ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब तू खुलूस नीयत से पढ़ेगा तुझे पता चलेगा रब तेनू तकलीफ दे के नहीं सदना चाहते, वो तो प्यार देने लई, इज्जत देने लई ते जन्नत सदना। ते भाजी किसी नू इज्जत देनी होवे, इज्जत देनी होवे, आ जिहड़ा सूफा है इहदे ते
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਪੈਪ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, عزت سمجھے گا؟ بس یہی بیچاری جہالت کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایک اور دیکھا، پچھلے دنوں میں ایک کاروان چل رہا تھا مریم بی بی کی طرف، یہ سکھے کی کے قریب مریم آباد ہے، وہ بیچارے بڑے سارے لوگ پیدل۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کرسچنز ہیں۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اتنے نوجوان ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور بھاگم بھاگ پسینوں پسینی۔ کہتے جی اسی سکھ سکھی ہے، سکھ سکھی ہے کہ ہم نے مریم آباد سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس زیارت کے لیے جانا ہے، پیدل جانا ہے۔ میں کہ یار سفر واہ تمہیں تو چھالے پی جانے، تسی تو کدی ٹورے نہیں۔ کہتے جی چھالے تو پتہ نہیں کدوں پینے، لاگا پہلے لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کون سی بیل نویش، رکشے نہیں جاتے؟ کہتے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جیب میں پیسہ نہیں؟ کہیں وہ بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا سواری میسر نہیں ہے تو بھائی بیٹھتے کیوں نہیں؟ بس یہ ایسی سکھ سکھی ہے۔ یہ جو سکھ سکھی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو تھکائے گی بھی، مارے گی بھی، لا علمی ہے، جہالت ہے، آپ نہیں جانتے، پہلے جان لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے ہیں، جن کے پاس سواریاں تھیں کہا سواریاں لے کے نکلو، جن کے پاس نہیں ہے ہم سواری سلو چلا لیں گے، آپ جو ہے ساتھ پیدل چل لیں، لیکن بھگایا نہیں، دوڑایا نہیں، بڑے آرام سے حوصلے سے جہاں ضرورت پڑی سٹے کر لیا۔ اسی طرح آپ نے مکے سے یوم الترویہ 8ویں دن مینا میں، مینا سے عرفات میں، عرفات سے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے، تو پہلے جان لیجئے خلوص نیت سے کہ آپ جس کے بندے ہیں وہ بندگی مانگتا کیسے ہے، بندگی کا گر کیا ہے، بندگی کا اصول کیا ہے۔ مثال لیجئے، مالک دا دل کرن ڈیا کہ اے بندہ نا مینوں پانی پیاوے تے مٹی دے پیالے چ۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے، مٹی کی اپنی ایک خوشبو ہے کہ مٹی کے پیالے میں کاسے میں مجھے پانی پلائے۔ تسی کی کرو؟ تسی کہو استاد جی اب میں بک پانی دا نلکے تو بھر کے لے کے آیا، او مٹی دا تے اے اللہ دی بنائی شے تے میرا چم تے میرا ہاتھ اس تو ود کے کچھ ہے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مہمانوں میں بیٹھا ہے مالک اور نوکر کو کہا ہے کہ جا مٹی کے کاسے میں پانی لے کے آ، اور وہ چلو بھر کے تو بک بھر کے، عزت ہوگی نوکر کی؟ نہیں۔ تیرے رب نے تجھ سے کیا چاہا ہے یہ سیکھ لے، پہلے مخلص بن، خالص بن، اللہ کا بن۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، لوگ کیا کہیں گے اس چیز سے نہ ڈر۔ بہتے لوکی نا جی علم لاؤندے ہی نہیں کہ لوکی کی کہن گے، لوکاں نے کی کہنا، مرن لگیا ایک آخری جملہ بول دینے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جان لگیا کلمہ شہادت، اس سے بڑھ کے کیا بولیں گے؟ لہٰذا گھبرا نہیں، ڈر نہیں، مخلص ہو کے، خالص ہو کے، رب کا بندہ بن کے، اللہ کے لیے، علم کے حصول کے لیے بڑھ، اور اتنا سیکھ لے جتنا تیرا شعبہ ہے۔ مثلا ایک بندہ اٹھ چاردا ہے، اونٹ چراتا ہے اور بڑا سخی ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اونٹ نہر کر دیتا ہے، اونٹ کا گوشت بنا لیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم 3 لوگ تھے ایک جگہ، مہمان گئے، انہوں نے پتہ لگا کہ 3 مہمان آن ڈے، انہوں نے پورا اونٹ نہر کرتا اور دسترخوان پہ پورے کا پورا اونٹ روسٹ کر کے جیسے بٹھایا نہیں ہوتا، سڑے کوہان دے، پوری ٹانگیں، پاؤں بھی ویسے، گردن بھی آگے پڑی ہوئی ہے، سر بھی ساتھ ہے، ڈیلے بھی ویچی نے، 3 آدمی۔ اب یہ جو 3 آدمی آئے ہیں نا، یہ باوضو ہو کے آئے ہیں، سحری کرنی تھی سحری کر لی، کنہ کا کھانا سی وہ حساب وکھرا ہے۔ جب سحری کر کے اٹھے نا تو مسجد جانے لگے، تو وہ جو میزبان تھا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وضو کر لیں، اور ان مہمانوں نے کیا کہا کہ اسی وضو کر کے بیٹھے سا، کہیں جی میں سونے تو سنیا ہے کہ اونٹ دا جڑا گوشت کھاوے وہ وضو کر لوے۔ یہ ہے علم، یہ ہے معرفت، یہ ہے پہچان۔ اونٹ حلال ہے،
حلال جانور وضو کر کے کھایا جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے بکرا کھایا، چھترا کھایا، جاتے ہوئے کلی کر لیں، کھانا کھایا ہے، مرغی کھائی ہے، آپ نے دال روٹی سبزی کھائی ہے، با وضو ہو کے کھائی ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ نے مسجد میں چاول کھائے ہیں، بعد میں نماز ہونے لگی ہے، آپ کھا سکتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے۔ لیکن اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اتنا تو علم ہو پکانے والے کو بھی، پیش کرنے والے کو بھی، کھانے والے کو بھی، کہ اس کا اگر گوشت پکا ہوا کھا لیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وضو کرنا ہے۔ باقی ہوں یہ پوچھو کیوں کرنا ہے، مینوں نہیں پتا کیوں کرنا ہے، لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے، ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں، سینکڑوں لاجکس ہو سکتی ہیں، لیکن کیوں یہ میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ الذین یؤمنون بالغیب، رب نے کہہ دیا ہے، ہم نے مان لیا ہے، مالک نے بول دیا ہے، اس کا اشارہ ہے۔ اب مالک کہے کہ مٹی کا کاسا لے کے آنا ہے تو میں اتنے کھلو کے پوچھا سرکار گھر ایڈے ایڈے سونے برتن پے نے، کچ پیا ہے، چینی پئی ہے، شیشہ پڑا ہے، بڑے بڑے خوبصورت اور پانی کے سیٹ، واٹر سیٹ پڑے ہیں، آپ یہ مٹی کے برتن میں کیوں پینا چاہتے ہیں؟ مالک سے نہیں پوچھا جائے گا کیوں، مانا جائے گا۔ اس لیے یہ بندگی کی کیف پیدا کریں، آپ میں خلوص آ جائے گا، خلوص آ جائے گا۔ پھر دن ہو یا رات ہو، روشنی ہو یا اندھیرا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو۔ آپ نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے پچھلے سال دیکھا ہوگا، برف کے اندر، برف باری میں برف سے وضو کر رہا ہے۔ ہن کوئی اتنے انہوں جا کے کہے کہ مالک نو پوچھ اتنے مینوں ویکھن تے کوئی نہیں ڈیا، تو ہی ویکھن ڈیا ہے، تو وضو دو کیا تے اینی برف ہے، پانی ہے کوئی نہیں، میں کی کراں؟ وہ ایسے کرتا ہے، برف کو پکڑ کے پہلے ہاتھ پہ رگڑتا ہے، وہ تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے تو اس سے وہ ہاتھ جو ہے وہ کرتا ہے، پھر کلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے۔ بھائی میرے مالک نے کہہ دیا ہے گرمی ہے یا سردی ہے، وضو کرنا ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اتنے بہ کے کہے اللہ میرا وضو ٹوٹا تو کہ تو ہے تو میں دھون کی ڈیاں، کہہ سکتا ہے نا؟ بھئی ہوا تو کہیں سے جو ہے وہ گزری اور آپ نے کہہ دیا کہ وضو ٹوٹ گیا، تو میں ہاتھ کیوں دھو رہا ہوں، میں کلی کیوں کر رہا ہوں، میں ناک میں پانی کیوں ڈال رہا ہوں، میں چہرہ کیوں دھو رہا ہوں؟ مالک سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہے خلوص نیت۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، بندگی، اور بندگی کے لیے پہلے چیز علم، علم کے اندر سب سے پہلے کہ اللہ کون ہے، صفت کیا ہے، وصف کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور اسے کہتے ہیں توحید، اسے کہتے ہیں توحید۔ میں ایک ویرے نو کہا کہ یار سیب جڑا نا گھر والوں کھوایا کر، وہ بتا رہے تھے کہ گھر والوں کو کمزوری بڑی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، ان کو نا جی دودھ شود اور سیب شیب کھلایا کریں۔ کہندا جی ٹھیک ہے۔ وہ لے کے گیا، بیوی کو جب دینے لگا نا تو او دا سالہ جڑا سی نا او حکیم سی۔ حکیم میں اور طبیب میں فرق ہوتا ہے جو ہم نہیں کرتے۔ حکیم علاج کرتا ہے لفظوں سے، طبیب کرتا ہے دوائی سے، اس کا مطب ہوتا ہے اور طبابت کرتا ہے۔ سالہ دا کہنے لگا اپنی بھن نو یہ تیرا دشمن ہی، سیب نہ کھاویں۔ اس کی بیگم نے آگے سے بات بنا لی، منہ بنا لیا، تو مینوں مارو سے کی ہویا ہے؟ مینوں تے ایک مولانا نے کہا سی بھی یہ بیچاری دی حالت ماڑی ہے، تے اینوں کوئی تھوڑی جی طاقت والی شے کھوا، تے میں تے تیرے لیے بڑا اوکھا جا ہو کے دودھ سیب لیندا۔ لگے نہیں مینوں پتہ لگ گیا ہے، تو مینوں مارو سے۔ اب حکیم صاحب سے جا کے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی جہدے نال دشمنی کرنی ہوئے انہوں رات نو سیب کھوا دو۔ تو تواڈے میرے چو اکثر نو پتہ نہیں، اسی تو کما کمو کے دیہڑی لا کے سیب کھڑی دا ہی رات نو گھر ہے، کی خیال ہے؟ لکھا ہے اطباء نے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی خاص وقت میں ضروری ہیں، آگے پیچھے نقصان کرتی ہیں۔ مجھے آج بھی اپنی والدہ یاد ہے، مولی کھان دا ٹائم کہندی سی پت جدو سورج سر تے ہوئے، دھوپ ٹائم دوپہری، اگر اثر ہو جاتی تو اماں جان مولی نہیں کھانے دیتی تھی۔ تے کل اسی جتھے کھانا کھادا راتی ماشاءاللہ اتھے سلاد چ مولی رکھی سی، ٹھیک ہے۔
تو میرے دوست اگر رب نے کسی چیز کی کوئی وقت کی تعین کر دی ہے یا آپ کے لیے کوئی چیز مفید قرار دے دی ہے، کوئی اٹھ کے آپ کو کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، میں جو بتانا چاہتا تھا نا، رب نے آپ کے لیے چنی ہے توحید۔ توحید بندے کو بناتی ہے طاقتور، توحید بناتی ہے معزز، توحید بناتی ہے عزت اور آبرو والا۔ توحید کا صرف ایک جملہ کل قیامت کے دن تیرے عمل نامے میں کچھ بھی نہ ہوا، ایک اتنی سی پرچی صرف توحید والی نکل آئی، اللہ ایک طرف تیرے پورے گناہ ڈالے اور دوسری طرف صرف توحید کا ایک ٹکڑا ڈال دیں، تو کامیاب ہو کے عزت اور آبرو سے جہنم سے بچا کے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا۔ پاویں ساری دنیا میں کہی رہے کہ نہیں یار توحید نہیں ہو لینی، وہابی ہو جائے گا۔ اس بوڑھی دی طرح جنہیں کہا کہ میں نہیں سیب کھانا، انہوں کتے شک پہ آ کے کتے پڑھیا ہے تو سیب دے وچ کوئی ٹیکا لایا ہے، اے مینوں کھوا کے مارو ہے تو کوئی نویں سوانی کرو ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور اوپر سے کہا بھی بھائی نے تھا۔ پھر شوہر کی کون سنے؟ آج تیری جو بھائی بندیاں بن گئی ہیں نا، یہ میرا جناب پیٹی بھائی ہے، یہ میرا مسلکی بھائی ہے، یہ میرا پیر بھائی ہے، یہ میرا فلان بھائی ہے، یہ میرا وہ بھائی ہے، یہ مجھے اس نے بتایا ہے۔ تیرا قرآن سے بھی کوئی تعلق ہے، وہ کوئی رحمان سے بھی ہے؟ یقین پیدا کر، جان لے کہ توحید سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ جس دن تجھے یہ علم مل گیا، تیرے میرے میں کوئی جدائی نہیں، کوئی دوری نہیں، تو اور نہیں میں اور نہیں، تیرے میرے میں کوئی جنگ نہیں، ساری دنیا پھر ایک ہے، اور اللہ کے ہاں کل قیامت کو بھی عزت ہے، اس دنیا میں بھی عزت ہے اور قبر میں بھی عزت ہے۔ چلے گا یہ والا کلمہ توحید والا کہ میرا مالک بھی ایک، خالق بھی ایک، رازق بھی ایک، الہ بھی ایک، معبود بھی ایک۔ جان لو دوسری چیز میرے بھائیو، جو علم لینا ہے اس کا مصدر کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ علم کا مصدر، علم کا مصدر کیا ہونا چاہیے؟ مصدر میں بتاتا ہوں۔ ایک علم ہوندا لیٹرین نالوں، مثال دینا چاہتا ہوں، میں مثال کے بغیر بات نہیں کرتا تاکہ کوئی اے نہ کہے جی اپنے کولوں ٹور گیا۔ ایک ڈش ہے جو صبح صبح نہار منہ حکیمہ تے طبیبہ نے کہا ہے کہ خالی پیٹ یہ جدو سویر اٹھدا نا، واش روم جاندا ہے تے ادھروں سگریٹ کڈی تے ادھروں لائی تے اے دے لئی جڑی سیٹ ہے نا دسترخوان جتھے بہ کے کھانا ہے وہ ہے واش روم۔ ننگا ہو کے، بڑا معزز آدمی ہے لیکن ننگا ہو کے سیٹ پہ بیٹھ کے گندگی اور غلاظت کی جگہ پہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہے۔ کسی نے دسیا بھی یہ نال نا قبض ٹوٹ جاندی ہے، ہوا ہو جڑی ہے نا چنگی سر جاندی تے بندہ سوکھا ہو کے باہر نکل کے آکڑ کے کہندا ہون ہویا ہی سوکھا۔ یہ بھی تو علم ہے نا، دیکھا دیکھی ہے ایک دوسرے کو، وگرنہ اس جگہ پہ کون کھاتا ہے، کون پیتا ہے، کون سانس کھینچتا ہے؟ میں نے آج تک کسی بھی سلیم الفطرت بندے کو گندے نالے پہ کھڑا ہو کے لمبی ساہ کھچ کے کدی ہے نہیں کہندیا ویکھیا مزہ آ گیا یار۔ باغ میں تو دیکھا ہے، پھولوں پہ تو دیکھا ہے، خوشبو میں تو دیکھا ہے، عطر میں تو دیکھا ہے، اور پرفیوم لگا کے استاد جی کیڑی خوشبو لائی جے، تو جے گندی ہوا سرے تو چنگا ساہ کھچ کے استاد جی کیڑا فلیور ہے؟ میں نے نہیں پوچھتے دیکھا آج تک۔ او میرے بھائی، دنیا میں شرک سے گندا فلیور کوئی نہیں، یہ بتایا ہے تیرے رب نے، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ شرک کا فلیور مفتی لے کے آئے، شیخ الحدیث لے کے آئے، محدث لے کے آئے، مفسر لے کے آئے، محقق لے کے آئے، عالم دین لے کے آئے، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی امام لے کے آئے، حتیٰ کہ 19 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا اگر ان سے بھی اس طرح کا فلیور یا شرک کی سمیل آئی، نبوتیں گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
محبوب یہ نہ دیکھنا کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا محبوب بنایا ہے، سب سے پیارا بنایا ہے، بڑا قریب کیا ہے، معراج پہ بلایا ہے، اسرا کروائی ہے، بڑی محبتیں عزتیں آبروئیں دی ہیں، میں نے سید ولد آدم بنایا ہے، میں نے امام الانبیاء بنایا ہے، میں نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ سن لیجئے لئن اشرکت لیحبطن عملک، امید بھی کوئی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ محبوب کچھ ایسا کریں گے، لیکن اللہ نے وارننگ دے دی۔ وارننگ تو میرے ویر تہاڈی میری سارا کچھ کر کے بعد پولے جے ہو کے کہی دیتا جی وہ ساڈے مولوی صاحب کہندے صحیح بخاری چ لکھیا میری امت جو مرضی کر لے وہ شرک ہونا ہی نہیں، وہ شرک ہے ہی نہیں۔ میں ایک ملحد کو ملا، میں نے کہا یار آپ لوگ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہندا جی نکاح چ کی ہے، نکاح میں کیا ہے؟ میں نے کہا شریعت، علم، وحی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، محبوب نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کرنا ہوگا۔ کہنے لگے نکاح کر کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا سنت ہے خطبہ۔ کہنے لگے جی پھر؟ میں نے کہا جی ایجاب و قبول۔ کہنے لگا جی پھر؟ میں نے کہا جو آج روٹین ہے رجسٹریشن، پھر وہ جی بچی جو ہے وہ بچی والے روانہ کر دیں گے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگا جی پھر؟ کردیا نا کمرے تک پہنچ گیا، کہندا جی اگے جا کے اینڈ تو دونوں دی کوئی ہے نا، تسی کرو تے نکاح، اسی کریے تے زنا۔ لیکن اس کے دماغ میں خلل ہے، دماغ میں خلل ہے۔ میری جان یہی تو پتہ کرنا ہے رحمان سے کہ کس چیز کو کیسے لینا ہے۔ میڈیکل اسٹور ساری دوا ہے، ساری میڈیسن ہے، تے کیوں کہندے نے پہ نسخے نو ڈاکٹر دی مرضی تو بغیر استعمال نہیں کرنا۔ تے کئیاں دوائیاں تے لکھیا ہوندا بھی اینو پینا نہیں جے، اے باہروں باہر لاؤن لی مرم شرم استعمال لئیے، اینو پی نہ بیا جے۔ اور کئی پہ لکھا ہوتا ہے آئی ایم، ٹیکے پہ انجیکشن، کہ اس کو مسکولر میں لگانا ہے، پٹھوں میں لگانا ہے، کولے شولے میں لگا لینا، وین میں نہ لگانا۔ اور کسی میں دونوں طرح لکھا ہوتا ہے، کسی میں اکیلا آئی بھی ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس نے چیز بنائی ہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے، علم پتہ بھی اسی سے کرنا ہے، پتہ بھی اسی سے کرنا ہے، حتیٰ کہ نیت کا پتہ بھی اس سے کر۔ کیا ہے نیت؟ محلھا القلب، نیت کرنی ہے تو دل سے کرنا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، ہجرت جیسا بھی عمل کر کے آئے گا، نیت خالص نہ ہوئی تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث۔ بچہ ہے، جوان ہے، اس نے ایک لڑکی سے کہا مکے میں کہ میں تیرے نال بیاہ کرنا ہے۔ انہیں کوئی شرط رکھی بیاہ کرنا ہی تو مسلمان ہو۔ انہیں کیا جی ہو جانے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو ہجرت کرنے جا رہی ہوں، اتنی ہمت ہے؟ بیت اللہ چھوڑ دے گا، مکہ چھوڑ دے گا، کاروبار چھوڑ لے گا، ماں باپ چھوڑے گا میرے لیے، بڑا پیار کرتا ہے جی میں سب چھوڑ دوں گا۔ تو کہیں چل ٹور پھر۔ یہ ہجرت کر کے نا لمبی چوڑی 453 کلومیٹر آج کا سفر کر کے یہ مدینے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک نوجوان آیا ہے، صرف شادی کی وجہ سے ایک لڑکی کے لیے ہجرت کرایا ہے۔ سفر وہ صحابہ نے بھی کیا تھا، وہ سفر اس نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی مکہ چھوڑا تھا، مکہ اس نے بھی چھوڑا ہے، انہوں نے بھی گھر بار چھوڑا تھا، یہ بھی چھوڑ کے آیا ہے، وہ بھی کاروبار چھوڑ کے آیا، یہ بھی چھوڑ کے آیا ہے، وہ بھی خون کے رشتے توڑ کے آیا تھا، یہ بھی توڑ کے آیا ہے، وہ بھی کسی مقصد کے لیے آئے تھے، یہ بھی کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ مگر میرے آقا نے کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس کی ہجرت اس لیے تھی کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کر لے یا نکاح کر لے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اتنے بڑے عمل کا بھی اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ لڑکی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لہٰذا نیت بھی کرنی ہے تو کس سے پوچھ کے؟ اور بھائیو یہ اللہ کا شکر ہے اس نیلی چھت کے نیچے ہم نیت بھی کرتے ہیں تو خالق سے پوچھ کے اللہ کیسے کریں۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جان لو کہ سب سے بہترین اسٹائل علم کے اوپر عمل کرنے کا اگر ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہے جن کو میں نے چنا ہے۔
ہم نے نماز پڑھنی تھی، نماز عمل ہے، عمل بہت اچھا ہے، اللہ کے بڑے قریب کرنے والا ہے، تو اس کے لیے جب ہم نے نیت کا پتہ کیا تو 1.25 لاکھ صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب نیت دل سے کرتے تھے، ہمیں آپ کی نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں، تہجد میں، جنازے میں، استسقاء میں، باقی نمازوں میں، ہمیں کسی بھی نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے کوئی لفظ بولے ہوں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی جے؟ وہ ہمیں کوئی سونا تو نہیں لگا ہوا، ہم بھی اسی مٹی کے ہیں، اسی شور کوٹ، اسی دھرتی، اسی زمین، اسی راوی اور اسی چناب اور جیلم کے سنگم میں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہے، ہم کوئی نئے نہیں آئے، آپ ہی کی دھرتی، آپ ہی کی طرح کی بولی بولنے والے، لیکن ہم اگر نماز سے پہلے نیت نہیں کر رہے تو یہ وہ خالص اللہ سے تعلق ہے کہ جس کے بندے ہیں اس کی شریعت کے مطابق، وحی کے مطابق، اور جس کو رب نے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے اس کے نقشے کے مطابق۔ میں نے گھر بنایا ایف ڈی اے میں، تو انسپیکٹر صاحب آ گئے، کہنے لگے میں بلڈوزر لے کے تو سارا گرا دینا۔ میں کہا جی کی ہویا؟ پیسہ میرا، جگہ میری، دھرتی میری، پلاٹ میرا، تسی وچ آن کے کی لگدے ہو کہ آن کے تسی؟ کہندے جی ایف ڈی اے انڈر میرے وے، اے ایریا انسپیکشن میری ہے، جیڑا نقشہ پاس کراؤ گے وہ دے مطابق، جے نقشے تو ہٹ کے ہویا ایک اٹ بھی لگی ہوئی تو سائڈ تے کرا داں گا۔ یہی اسلام آباد میں چل رہا ہے، یہی لاہور میں چل رہا ہے، کتنے بڑے بڑے پلازے گرے ہیں۔ عمل کرنے لگے ہو، نیکی کرنے لگے ہو، کچھ بولنے لگے ہو، کچھ تولنے لگے ہو، کچھ دینے اور لینے لگے ہو، گاہک آن کے کہے کہ کلو چاہیے تو پیچھے تسی پائیے دا وٹا رکھیا ہوا ہے، کی خیال ہے؟ چلے گا؟ گاہک بولے گا۔ تو گاہک آن کے کہے جی کلو چاہیے تو پیچھے تسی چک کے اٹ رکھی ہوئے تھے، ابا ویچن دو، وہ کیوں کر دا خسارہ کروں جوان؟ انہیں کلو کیا، کلو دے، ابا پھر کی ہویا؟ وہ بھی وٹا تے یہ بھی وٹا۔ نہیں پوت، نہ چگا گال، نہ برباد کریں، یہ اینٹ بڑی ہے کلو سے۔ جناب آپ بہت بڑا عمل کرنے لگے ہیں، آپ لمبی چوڑی تسبیحات کرنے لگے ہیں، آپ ان گنت لا تعداد رکعتیں پڑھنے لگے ہیں۔ پیغمبر سے پوچھ لو، سنت کے مطابق پڑھی ہوئی 2 رکعتیں لوگوں کے بھائی چارے میں اور پیر بندیوں میں پڑھی ہوئی 1000 رکعتوں سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ اجر رکھتی ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ علم سیکھ لو، دنیا میں آسانی ہو جائے گی، دنیا میں۔ میرا نا جی ایک ویرا جڑا ہے، انہوں کو 4 دن شوق چڑھیا کچھ سلسلیاں بہن دا، مینوں کہندا یارا جڑا 33 دفعہ سبحان اللہ ہے نا، یہ نہیں ٹھیک۔ یہ کی ہویا 33؟ اللہ دی نا گنتی کرنی نہیں چاہیے، اللہ نو ذکر گن کے کیوں سانو چیزاں گن کے دیندا ہے؟ میں کہا نہیں۔ تو کہندا پھر آ گنتی والا چکر چھڈو، کی سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ تے ایداں؟ میں کہا پھر؟ کہندا جی ان گنت کرنی چاہیے۔ ایک دن آیا تو کہندا بھاجی وہ چیز چاہیے، میں کہا بریف کیس چ پئی ہو، تو کہندا وہ نمبر دسو۔ میں کہا جا کے لا لا، جا کے لا لا۔ کہندا نہیں جڑا لایا ہی وہ دسنا۔ میں کہا یار میں اصل چ جڑا نمبر لایا ہے وہ تے تینوں اعتراض ہے۔ کہندا کیڑا؟ میں کہا میں لایا 033، تو 033 نو ماندا ہی نہیں، تو جا کے لا نا، کوئی ان گنت لگا رہو۔ میرے بھائی دنیا کے نمبر لگائے ہوئے مانے جو رحمان نے لگائے ہوئے ہیں، تیرا ان پہ یقین ہی نہیں ہے؟ پتہ کر رب سے کبھی نمازیں 5 کیوں رکھی ہیں، فرض 4 کیوں رکھے ہیں، کسی میں 2 کیوں رکھے ہیں، کسی میں 3 کیوں رکھے ہیں، سنتیں جو ہیں وہ مؤکدہ 12 کیوں رکھ دی ہیں؟ یہ پیغمبر سے پتہ کرے گا تو بات بن جائے گی۔ ایک اور مثال، ساڈے اکثر ویر سلام پھیر دیا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے ادھر الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تیری محبت اپنی جگہ، لیکن پیغمبر نے کہا ہے کان یوجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، ہر اچھا کام ہے دائیں ہاتھ سے کر۔ کس سے کر؟ میرے بڑے سارے ویر پیار نال نا جی مینوں ایداں مل دے تو میں انہاں تو زیادہ ایداں کر کے جھک کے مل سکنا۔ کی خیال ہے؟ ہم اس سے زیادہ جھک سکتے ہیں،
لیکن ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ او جی 2 ہاتھ میں ادب ہے، میں نے کہا جناب 2 ہاتھ کا میٹر ہی نہیں ہے، سلام ہے نا۔ آندا جی آہو، میں کہ پہلے ایک گل دس، روٹی ہے 2 ہاتھاں نال پھڑی ہے تو زیادہ تگڑی نہیں پھڑی جاندی، ایتھوں پھڑ کے ادھا مروڑی؟ کہندا آہو، کہندا یار میں کھبا ہاتھ نہیں لایا کدی روٹی نو۔ میں کہا کیوں؟ کہندا جی یہ جراثیم ہوندے نے، میرے مرشدہ نے دسیا سی لقمہ توڑنا بھی ایک ہاتھ نال ہے، مروڑنا بھی ایک ہاتھ نال ہے، سالن بھی ایک ہاتھ نال لاؤنا ہے تے کھانا بھی۔ میں کہا یہ بھی تے ایک ہی، اکلا یہ نہ کر لیا کر، کیا نا بھی یہ کھبا یہ نال نہیں کرنا۔ میں نے کہا پھر ساڈے مرشدہ نے یہ کہا کہ کام چنگا ہوئے تو سجے نال کریدا، 2 دا تے رولا ہی نہیں۔ سلام اچھا کام ہے نا، اچھا ہے نا کہ برا ہے شور کوٹ میں؟ وہ جی اچھا ہے۔ میں نے کہا اگر اچھا ہے، کان یوجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، یہ ہے علم حقیقی، یہ ہے معرفت، اور یہ ہے اسوہ، یہ ہے قدوہ، یہ ہے پہچان۔ جس دن تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ تو میں نے خیر دوسری مثالیں دے دی، جاننا سیکھیے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں پتہ کر لیں قسطوں پہ کام کرتے ہیں تو کم از کم اتنا پتہ کر لیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ جانور کو کیا کھلا رہے ہیں؟ میرے کو ایک آیا کہندا جی میری ککڑی نے نا جی اج میں ویکھیا ہے، او میں کھوانی سی، ابو امی نے آنا سی تو میں ویکھیا روڑی تے نہ کوئی گند کھان ڈئی سی، تو میں کہا پھر؟ کہندا جی ہن میں انہوں ذبح کراں تے کھواواں تے یہ تو صحیح نہیں۔ میں نے کہا جی حلال اور حرام کا مسئلہ انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے حلال کھانا ہے، وہ جانور جو رب نے اگر دل نہیں مانتا کسی چیز کو کھانے کا تو وہ مکروہ ہے۔ حلال اور حرام کے معاملے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کون سا جانور کیا کھا رہا ہے، توڑی کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے یا گندگی کھا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ رب نے حلال کر دیا ہے، حلال اور حرام کا میٹر دیکھ کے چل، اپنی مرضیاں نہیں کر کہ سور کو کہ اس کے بھی 4 پاؤں ہیں، بڑا شریف سا ہے، میں گھر پالیا ہے، اینوں 40 دن میں آپ جیڑا نا جی بڑی حلال شے کھوائیے، حلال نہیں ہونے لگا تے کہاں پھڑ کے تے بن کے پاویں دودھ پیاندے رہو تے 40 دن پیاندے رہو۔ حرام ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے تو حرام ہے، چیل حرام ہے، گدھ حرام ہے، نہیں ہے یہ حلال۔ تو اس چیز کو حلال اور حرام کو پہچان لے، اللہ نے کیا آپ کے لیے جائز رکھا ہے کیا ناجائز رکھا ہے یہ پہچان لیں۔ اور آخری گزارش کہ علم اور عمل ادب کے دائرے میں رہ کے کیجئے گا، کتے آکڑ نہ بے آ جائے۔ جس دن علم پہ اکڑ آ گئی یا عمل پہ اکڑ آ گئی رگڑے گئے۔ علم کی مثال لے لیں، علم کی مثال، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے اہل علم سے علماء سے سنا ہوگا۔ ایک دن جان ڈے نے تے سر دے اتے جتھے جتھے ٹوردے نے نا اتے اتے بدلی سایہ کرن ڈئی ہے۔ اگر آج آپ کے اور میرے ساتھ کہیں ایسے ہو تو لوکی ویکھ کے کہن گے نہیں کیا بات ہے پیر ہونا دی، اللہ نے اپنیاں چھتریاں لائیاں نے، سایہ خدائے ذوالجلال، دنیا میں سایہ مل رہا ہے۔ پیر جی کے سر کے اوپر بدلی چل رہی ہے، اور پیرانے پیر نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ توجہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اگر بدل ایڈی کوئی میری کوئی گل ہوندی تے اللہ انبیاء نو دیندے، وہ تو دھوپاں چ بیچارے ٹردے رہے، سنگریزوں پہ چلتے رہے، ہجرتیں کرتے، جسم لہو لہان ہوتے رہے، طائف کے سفر۔ تو ان کے دل میں جب یہ بات آئی نا تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اللہ کا نام لیا تو یہ بدلی نا کڑ 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 کر کے چھٹی تے جاندیا جاندیا کہہ گئی عبد القادر اج تینوں تیرا علم بچا گیا، اج تینوں تیرا، جے کتے تیرے من چ خیال آ جاندہ نا میں کڈا پہنچیا پیر ہاں تے میں کڈا ہی پہنچی ہستی ہاں تے ولی تے کتب تے ابدال مینوں تے ہن بدل بھی سایہ کر دینا تے تو رڑ گیا سے۔ میں شیطان ہوں، میں چیک کر رہا تھا، میں اوپر بدلی کا سایہ بنا کے گھٹا بن کے تیرے اوپر چل رہا تھا، لیکن جب تو نے رب کا ذکر کیا ہے تو میری مجبوری ہے اس جگہ کو چھوڑنا۔
عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچایا ہے. پیر جی کہن لگے یہ پہلا وار تو نہیں چلیا تو دوجا وار چلاؤن لگا ہے کہ میرے اندر آکڑ پیدا کرن لگا ہے انا کہ میرا علم میں بڑا عالم. کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ چیز نہ ساڈے چ بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جدوں اسی تھوڑا جہا جانتے ہوئیے. دو پیچ کسنے آ جانا تو بندہ شاگرد استاد نو کہندا استاد جی تانوں نہیں پتا یہ کی ہے, لیاؤ مینوں پڑھاؤ. تو بچے نو سائیکل چلاونی آ جائے, ابے نو کہندا ابا پیچھے بہ. تے ایک ایک دنوں دا کوئی بیچارہ دورہ کر آوے نا تے وقت دے شیخ الحدیث نو کہن ڈیا ہوندا اینوں کی پتا. یہ آپ حقیقت ہے, ریالٹی ہے اس زمین کی. 4 کلاسیں کیا پڑھ آیا, تھوڑا سا بولنا کیا آ گیا. پہلے سارے بزرگ اس کی نظروں میں فارغ ہے, جو میں جاننا یہ نہیں جانتے, جتنا میرا مطالعہ ان کا نہیں ہے, میرا نیو مطالعہ ہے, یہ پرانی باتیں کرتے ہیں. میرے دوست یہ علم تجھے کہیں لے نہ ڈوبے, ادب سیکھ, ادب کے دائرے میں آ, اور ادب تجھے ملے گا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جناب سے. ایک اور ذرا عرض کراں, جتھے بھی جائیدا نا نا دے نال اکثر ویکھن نو ملدا ہے خطیب اعظم فیصل آباد. اچھا میں پتا کرنا جے جڑا بھی خطیب فیصل آباد ہوندا او دے نال لکھیا ہوندا خطیب اعظم, جے ساڑے ہی اعظم نے تو چھوٹا کیڑا ہے؟ خطیب اعظم شور کوٹ, خطیب اعظم لاہور لکھیا ہوندا خطیباں نال کہ نہیں؟ سچی دسے جی. تو یہ سن کے نا بھی اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے بڑا خطیب, خطیب اعظم پاکستان, کہ پاکستان میں اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے. تو تھوڑی جی دوجیاں نالوں کرسی اچھی ویکھ کے بندہ کہے ہیں کیا بات ہے بھی, میرے علم کی وجہ سے, میری پی ایچ ڈی کی وجہ سے, میری ڈاکٹری کی وجہ سے, میری پروفیسری کی وجہ سے, میری فلاں, میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے وہ پڑھا ہے, میں باہر سے پڑھ کے آئی ہوں, یہ ہے. یہ علم لے ڈوبے گا. اس نے ادب نہیں دیا, جھکی نظروں میں رب حسن رکھتا ہے, اور جن شاخوں کو پھل دیتا ہے وزن دار ہوتی ہیں, وہ جھک جاتی ہیں, اکڑا ہوا صرف سرو رہتا ہے. آپ جس بھی شعبے میں تعلق رکھتے ہیں اکڑے مت. میرے نال دا درزی کونی تو بڑا آکڑ کے توڑ رہا ہے, بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا. کئی جگہ تے میں کسائیاں نو ویکھیا کہندا جی جاؤ جڑے مرضی پھٹے تے ٹر جاؤ, ساڈے ورگا کوئی گوشت نہیں تانوں ٹک کے دے سکدا. کیا بات ہے بھائی. اچھا بڑے سارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, علم کے اوپر بھی اکڑ ہے, عمل پہ بھی اکڑ ہے. آؤ ذرا عمل کی مثال دے دوں. میرے نال نہ ایک بیلی, جتھے بہنا چنگا سمجھدار, قد کاٹ, شکل صورت اور عامل بندہ ہے, دین کے اوپر عمل کرنے والا. ایک دن مینوں کہندا جی میں سارے مولویاں نو ٹیسٹر لایا ہے, یہ فضائل دس دے بہت نے پر آپ نہیں جے کردے. تواڈے بھی اتنے مسئلہ یہی ہے, جیڑے بندے نو پوچھ لو اے مولوی جنت چ چلے گئے تے اسی تے پھر کی خیال ہے کہ نہیں؟ یہی چلتا ہے, اے بخشے گئے تے اسی پکے بخشے ہیں. خیر مجھے ایک دن کہنے لگا, کہندا میں تانوں گن کے انگلیاں تے گنا کے دس سکنا, میں بڑا قریب ہو کے ویکھیا ہے تہاڈی جماعت دے جننے بھی سٹیج تے عالم نے نا انہاں چوں تہجد کوئی نہیں پڑھدا. میں کہا جی تسی؟ کہندے جی میں صرف پڑھدا نہیں, اللہ دا شکر ہے میں اذان بھی تہجدی آپ دینا, تہجدی اذان بھی آپ دینا. یہ ہے عمل. تہجد بڑی اچھی چیز ہے, اللہ نے پیغمبر کو کہا ہے, آپ نے امتیوں کو اس کی ترغیب دلائی ہے, لیکن فرض نہیں ہے. ادب, عدم ریا, عدم دکھاوا, یہ ضروری ہے کہ نمائش نہیں ہو, نمود نہیں ہو. جس عمل میں ریا آ گیا, دکھاوا آ گیا, وہ ادب سے خالی ہے, رب عزتیں چھین لے گا. جیسے علم میں اگر ریا آ گئی تو رب ذلیل کر کے مار دے گا. یہ بات یاد رکھنا, رب رسوائی دے دیتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے عزت پہ. آپ جو بھی ہیں عزت لینا چاہتے ہو, علم خالص لو, عقیدہ ایمان خالص لو, نیت کو خالص رکھو, عمل جو ہے وہ صالح کرو اور ادب کے دائرے میں رہ کے کرو, اللہ آپ کو عزتوں سے نواز دے گا. میں اس ویرے نو نا ایک دن کالج تو 1:30 بجے نکلنا سی, میں فون کیتا, میں کہ بھاجی کشمیر ویکھیا جے؟ کہندا نہیں. میں کہ ویکھنا جے؟ کہندے جی اج تک کسے آکھیا ہی نہیں, تسی پہلی دفعہ کہیا ہے. تو میں کہ میں کالج چوں نکلن ڈیا تو کنی کہ دیر چ ریڈی ہوندے ہو؟ کہندا جی بس میں تاری لا کے کپڑے پا کے سڑک تے. میں کہ آ جاؤ. خیر 1:30 بجے ہم نے گاڑی نکالی, مغرب کا درس تھا, جا کے
74 پڑھیاں. جب گاڑی کی سپیڈ دیکھی, اللہ معاف کرے, کدی لتاں تاں کرے کدی ٹھاں کرے, پھر ایک پمپ تے کہندا یار مینوں پچھلی سیٹ تے بعد ہے. میں کہ سیٹ وہ بھی نال جانی یہ بھی جانی, جی پہنچ گئی تو دوویں ہی پہنچن گیا, نہیں تو پھر اللہ دی سپرد. کہندا یار تہاڈی ہمت ہے, یہ مغرب ویلے کداں پہنچو گے؟ اتنا رش, جی ٹی روڈ, ٹوٹے رستے, جمپ معلوم نہیں کیا کیا, کتے سپیڈ 170 تو کتے 60 تو کتے 150 تو کتے 140, تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کدی ہیں تو کدی ہیں, تو کبھی ہاتھ پکڑے کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھے. خیر الحمدللہ درس دیا. مغرب سے عشاء تلک آگے جانا تھا کشمیر کے اگلے علاقے میں, وہاں گئے, ٹائم ملا, رات جتنے بجے وہاں سے فارغ ہوئے, اور بھمبر کے علاقے سے گجرات, اور گجرات سے آ کے ہم نے چائے جہاں لی وہ راہ والی تھی. راہ والی سے لے کے ماشاءاللہ گاڑی لا کر کے فیصل آباد جب لگائی تو میں نے پوچھا بھئی گھر جانا جے یا مسیتے؟ کہندا نہیں میں تہجد دی اذان کہنی ہے, مینوں مسیتے اتار دو. مسجد اتارا, اس نے اذان دی ماشاءاللہ. اگلے دن میں نے پھر فون کیا, میں کہ بھاجی اج جانا ہے تے کی موڈ ہے؟ کہندا اج کدھر جانا جے؟ میں کہ خاکی لکھی. کوئی ایتھے ہے؟ خیر نہ جی ادھر نو ٹوریا. ایک دن ہور نو مینوں کہندا تسی کی بلا جے؟ سویرے کالج کھلو کے پڑھان ڈے جے, 1:30 بجے مینوں فون کر کے بہا لیندے ہو, پھر ٹوری رکھ دے ہو, راتی بھی نہیں ستے, اونگ بھی نہیں لئی. میں کہا چیک کر لا کتے جنت نہیں, ہاتھ ہاتھ لگا کے دیکھے کرے. کہندا اج تیجی رات ہو گئی ہے جاگن ڈیا میری, تو بس میں نے اگلی رات بھی اسے پوچھا تو کہتا ہے مسجد میں, تیسری رات میں نے پوچھا تو کہتا ہے مسجد میں, چوتھی رات پروگرام سی سانگلے, قریب ہی ہے زیادہ دور نہیں, ٹائم مجھے آخر میں ملا. تو آتے ہوئے واپس میں رستہ حالات 4 سور کٹھے گڈی چ وجے, گھبرا گیا. جمرے کا علاقہ, یہاں لوٹنے والے, یہ وہ کیا ہو جائے گا, اور دل کی دھڑکنیں تیز. میں پھر پوچھیا مسیتے لینا جے کہ گھر؟ کہندا جی میری بس ہو گئی, مینوں گھر لا دے. پھر میں نے پوچھا, میں کہا ویریا ایک گل دس, انہاں علماء نال کدی سفر کیتا ہی؟ میں تے انہاں ساریاں چوں ماڑا, تے پتہ کر مولانا منظور صاحب دی زندگی دا, جب پتہ کر مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا, جب پتہ کر شیخ القرآن کی زندگی کا, جب پتہ کر علامہ احسان الہی ظہیر کی زندگی کا, جب پتہ کر علامہ حبیب الرحمان کی زندگی کا, جب پتہ کر میرے اسلاف کی زندگیوں کا, جن کی رات کہیں دن کہیں, سواریاں بھی اتنی اچھی نہیں تھی, حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. تو رات نو 1 گھنٹہ ٹائم تو پوری رات سو کے کھا پی کے بیوی بچیاں چ رہ کے گھنٹہ پہلے اٹھ کے ایک بانگ دے کے تے 8 رکعتاں پڑھ کے تے مڑ کے کہنا بھی میرے ورگا کوئی نہیں, تو مولویاں دا عمل کوئی نہیں. میں نے کہا اگر تیرا 1 گھنٹہ رب کو قبول ہے نا, تو خلوص نیت سے یہ دن رات کے سفر شاید رب تہجد سے بڑھ کے اس کا اجر ہمیں بھی دے دے. کی خیال ہے؟ بڑے سارے لوگوں نے ویکھیا جی یہ وہابی سنتا نہیں پڑھ دے, اور مجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے تو نہیں پڑھتے. میں آپ کو بتا دوں میرا علم یہ کہتا ہے واللہ تعالی عالم, اور میرا علم ذاتی نہیں ہے, کتاب و سنت کا علم ہے. بیت اللہ میں ادب کے ساتھ اگر اکڑ کے آئے گا 100 رکعت بھی پڑھتے کھس گئی ہو, لبیک اللہم لبیک اکڑ کے کہہ, حجر اسود کے بوسے لے, تیرے اندر دکھاوا آ جائے, نمود آ جائے, نمائش آ جائے, یا غرور اور تکبر آ جائے, میرا رب وہیں پہ ابو جہل کی گردنیں توڑ دیتا ہے, ابو لہب کو رگڑے لگا دیتا ہے. لیکن جھک کے آ تو رب وہیں بلال کو بیت اللہ پہ چڑھا دیتا ہے. تے کی خیال ہے؟ تے جیڑی گل کہن لگا سا وہ بھی ذرا سمجھن والی ہے. بیت اللہ چ تسی جا کے نا جی فرض پڑھو, تے فرض کتنے پڑھنے نے؟ مسیح ہی, گزارا ہی کوئی نہیں. لیکن 1 رکعت اگر آپ بیت اللہ میں پڑھیں گے تو کتنا ثواب؟ 1 لاکھ کا. سارے مسلک بال اتفاق. 2 رکعت پڑھو گے تو ثواب 2 لاکھ کا. میں نے فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں بیت اللہ میں نے وضو کیا ہوا ہے, میں آ کے بیت اللہ میں پڑھوں گا تو ثواب ہے 2 سنتوں کا 2 لاکھ سنتوں کے برابر. لیکن میرے آقا نے, میرے مرشد نے, میرے رہبر نے, میرے اسوہ نے, میرے قدوہ نے, میرے پیشوا نے, میرے مقتدا نے, میرے رہبر نے, جھکی مٹی ہستی نے, رب کا ادب کرنے والے نے بتایا کہ اگر یہی سنت یہی نفل تو گھر میں پڑھے گا تو تجھے ان 2 کا ثواب 2 لاکھ سے زیادہ ملے گا. کی خیال ہے؟
یہی وجہ ہے کہ اسی پہلیاں سنتا بھی کوشش کری دیاں کہ گھر پڑھائیے تے بعد چ بھی کوشش کری دی ہے گھر پڑھیے تے جے تو سانو گھر وڑ کے ویکھیا ہے تے ٹھیک، جے نہیں ویکھیا تو پھر ذرا ایویں نہ فتوے لائی جا، ایداں دے فتویاں دا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ہم 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر جس نے جنت کے دروازے کھلوانے ہیں اور بٹھایا ہے کہ 8 ہیں، تے کوئی اٹھ کے کہے میرے محلے دا دروازہ 100 ہے تے اللہ دی جنتاں دے صرف 8 دروازے، صرف 8، اینی مخلوق نے لنگنا ہے تے صرف 8۔ ہم کہیں گے آقا نے 8 ہی بتائے ہیں تو 8 ہی ہے، 8 بتائے ہیں 8 ہی ہیں۔ کوئی محبت میں آ کے 360 بھی کر لے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے جتنی رکعت پڑھی ہے اس کی تعداد بتائی ہے، یہی تو جنت کے لاک ہیں۔ اگر 0:33 تے کھلنا تو پھر 0:33 تے ہی کھلنا، 333 تے نہیں کھلنے لگا جناب۔ جو رکعتیں فرض کی بتائی ہیں، جو سنتوں کی بتائی ہیں، انہی کو جھک کے مٹ کے ادب سے پڑھ، فخر نہیں کر، ممبر تے چڑھ کے مت آکھیا کر اسی موتر دئیے نا تے بھابی اوداں روڑ جان۔ یہ اکڑ ہے تیری، یہ تجھے کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ پوری دنیا مل کے بھی اگر ابراہیم جیسی ہستی کو، موحد ہستی کو جلانا چاہے تو جلا نہیں سکتی۔ سارے وقت کے نمرود مل جائیں، چخائیں مل جائیں، ایندھن مل جائیں، آگ مل جائیں، شعلے مل جائیں، الاؤ مل جائیں، اللہ کی توحید والے کی عزت یہ ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اور اگر اسے موت بھی آ جائے، ادھر موت آئے تو ادھر جنتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی پوری گفتگو کا مقصد، آپ سارے معزز ہیں، کوئی کمی نہیں، سارے معزز ہیں۔ خان تیری میری تقسیم ہے دنیا کی، پٹھان دنیا کی تقسیم ہے، یہ جناب مار صاحب دنیا کی تقسیم ہے، یہ ارائیں دنیا کی تقسیم ہے، جاٹ دنیا کی تقسیم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے، اکرام اس کا ہے جو متقی ہے، اور متقی کے لیے اخلاص، صحیح علم، پراپر صالح عمل اور ادب سے جھکاؤ۔ اگر پڑھ کے باپ سے بولنا نہیں آیا، اماں سے بات کرنی نہیں آئی، شادی کر کے بیوی کو بلانا نہیں آیا، تو گل یاد رکھیو ادب بیوی دا بھی ضروری ہے۔ ادب کلا یہ نہیں کہ اماں دا ضروری ہے، اماں بیوی ہے ابے دی، نہ بن دی تے اماں نہیں سی بن سکنی، یہ بیوی ہے تیری بنی ہے تو یہ بھی اماں ہے، اس کے بھی قدموں میں جنت ہے، یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ اگر تیرے سکول میں شاگرد آ گیا ہے تو استاد ہے تو ادب شاگرد کو بھی چاہیے، ادب دے گا پریکٹیکلی تو کل کو لے کے آگے بانٹے گا۔ اگر اسے ادب سکھایا ہی نہیں، صرف گالیاں ہی سکھائی ہیں، کی خیال ہے؟ مجھے برا لگ رہا ہے اور بہت برا لگ رہا ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک طالب علم نے نا ایسے کیا، استاد جی ہک کیتی آواں، ہک سریکی تھا کیتی آواں، استاد ذرا مزاحیہ تھا کہ پتر پیتی آ، پتر پیتی آ، کہ استاد جی تمہارے کتے بھری آواں نال۔ یہ جواب کیوں ملا؟ اس لیے کہ آپ نے ادب کی حدود کو کراس کیا ہے۔ اگر آپ عزت لینا چاہتے تھے تو عزت کے بول بولتے ہیں۔ جناب جب ممبر پہ کھڑے ہو کے گالی دے رہے ہو، اکیلے ہو، مندہ بول رہے ہو، جواب مندہ آئے گا، ضعیف بیان کر رہے ہو، ضعف آئے گا، موضوع من گھڑت پیش کر رہے ہو، نقصان ہوگا۔ اگر اس مسجد کی بنیادوں میں سریا کمزور ڈالا جائے یا چھت کے اندر بجری ماٹھی ڈالی جائے، سارے انجینئر چیخیں گے کہ نہیں؟ مار نہیں۔ او ٹھیکیدارا خیال کر، یہ دین دے ٹھیکیدار نو کوئی نہیں پوچھدا کہ موضوع بھی چلائی جانا ہے، من گھڑت بھی چلائی جانا ہے، ضعیف بھی چلائی جانا ہے، ادب نبوی کے خلاف بھی جا رہا ہے، عمل صالح کے خلاف بھی جا رہا ہے، علم حقیقی کے خلاف بھی جا رہا ہے، اور خلوص کے خلاف بھی جا رہا ہے۔ تینوں تنخواہ جدو پیسے گن کے نوٹ 1 نمبر دئی دینے تو توں اس ویلے گلاں 2 نمبر کیوں کرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہی ہے دین، یہی ہے دنیا، یہی ہے اخلاص، یہی ہے عزت۔ ریڑی والا بھی سودا خالص دیتا ہو پیسے لے کے، اس ریڑی والے کی عزت ہے۔ کپڑے والا کپڑا بتا کے نقص دیتا ہو کہ پاجی لے جاؤ، اس کی بھی عزت ہے۔ بڑی اونچی دکان کا مالک اگر دھوکہ دے کے کوئی چیز بیچ دے گا، جتنی مرضی اونچی دکان ہم کہہ دیں گے اونچی دکان پھیکا پکوان ایتھے پوت پھر نہیں ہو جانا، اے دال ہوں دئی۔ دین دا کا نام نہیں ہے،
دین اس ریالٹی کا نام ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، وہی کا نام ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع دے دے، عمل صالح دے دے، خلوص نیت دے دے، ادب احترام اور جھکاؤ دے دے، اور پھر اللہ دنیا میں بھی معزز کر دے، قبر میں بھی عزت دے دے، نشر حشر میں بھی عزت دے دے، اور آخرت میں بھی معزز کر دے، جہنم سے بچا کے عزتوں والی جگہ جنت میں محبوب کا ساتھ دے دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی اسٹیج سیکرٹری صاحب کی بات۔ جی حکم بلائے میں کہ جی ٹورو پروگرام نو مکاؤنا مکاؤ کی کرنا ختم۔ دعا شفاق خان صاحب نے بس اتنے ایک خان صاحب ہوں سی بزرگ جے جامع سلفیہ 92 آئے سی، کمر دا مسئلہ سی، انہوں کا کی نام سی؟ عبدالرشید۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ دنیا اور آخرت کی نیکی اور بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ آج کی اس محفل اور مجلس کے ہر بندے کو، ہر مرد عورت بچے جوان بوڑھے کو اللہ عزت اور آبرو والی زندگی دے دے۔ اللہ جتنی نفرتیں ہیں محبتوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ جتنی دوریاں ہیں قربتوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ ہمارے رشتوں میں جہاں دراڑیں ہیں وہاں محبتیں پیدا کر دے۔ اللہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے، اللہ اس کو صلح میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ والد محترم بیمار ہیں، ہمارے اساتذہ بیمار ہیں، علماء بیمار ہیں، عوام بیمار ہیں، اللہ جو بھی جس جگہ پہ گھر ہسپتال کلینکوں میں دکھی ہے اللہ سب کو شفائیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس دنیا سے جانے والوں کی اللہ قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ یہ برکتیں ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھروں میں، اللہ ان کی زندگیوں میں، موت کے بعد قبروں میں اللہ ہر جگہ بابرکت بنا دے۔ الہ العالمین ہم زندہ ہیں، اللہ تیری رحمت تیرے کرم کے متلاشی ہیں۔ اللہ جہاں جہاں بھی سزائیں ہیں، ابتلائیں ہیں، آزمائش ہے، اللہ سیلاب ہے، اللہ فصلیں چھن گئی ہیں، گھر بچے اولاد، اللہ جانیں چھن گئی ہیں، اللہ سب کو جو ہے وہ نعم البدل عطا فرما۔ اللہ غربت کا خاتمہ فرما، اللہ بے روزگاری کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین خالص دین، خالص دنیا عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا پیروکار بنا۔ اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی۔ اللہ آج کی مجلس جن احباب نے سجائی ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کر دے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔